شام تلاوت کرنا صبح و شام میرا کام ہو جائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سرکار نامدار، مدینے کے تاجدار، دو عالم کے مالک و مختار، اللہ عز و جل کی عطا سے غیب پر خبردار، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مشک بار ہے کہ جو کوئی مجھ پر دن بھر میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا تو بروز قیامت میں اس سے ہاتھ ملاؤں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جس طرح بنیادی عقائد کا علم حاصل کرنا ہم پر ضروری ہے، عبادات جو ہم پر فرض کی گئیں کما حق ہم ان عبادات کو ادا کرنے میں کامیاب ہو جائیں، ان کا علم حاصل کرنا ضروری. جو معاملات ہمیں زندگی کی مختلف سٹیجز پر درپیش آتے ہیں ان کا علم حاصل کرنا ضروری. اسی طرح اخلاقیات میں منجیات اور مہلکات کا علم حاصل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. اس کا اندازہ آپ مسلم شریف کی کتاب البر والصلہ کی اس حدیث مبارکہ سے لگائیے. ایک شخص نیکوکار ہے، روزے دار ہے، پرہیزگار ہے، عبادت گزار ہے، لیکن وہ مہلکات سے بچنے والا نہیں. اس کا انجام کیا ہوگا؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے صحابہ کرام علیہ رضوان سے، اتدرون من المفلس، اے میرے صحابہ کرام علیہ رضوان کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے، کلاش کون ہے، کنگال کون ہے؟ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی المفلس فینا من لا درہم ولا متاع. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، دنیا میں ہمارے درمیان مفلس وہ ہے جس کے پاس مال اور متاع اسباب نہ ہوں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بہت پیارے انداز میں ترغیب دلاتے ہوئے ارشاد فرمایا، مہلکات سے بچنے کا ذہن عطا فرمایا. چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان المفلس من امتی من یاتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکات. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں بے شک میری امت میں سے بروز قیامت مفلس وہ شخص ہوگا یاتی یوم القیامت بصلاۃ، جو قیامت کے دن نماز بھی لائے گا، وصیام اور روزے بھی لائے گا، وزکات اور زکات بھی لائے گا، ویاتی قد شتم ھذا، اور اس حال میں آئے گا کہ اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، وسفک دم ھذا، اور اس نے کسی کا خون بہایا ہوگا، وضرب ھذا، اور اس نے کسی کو مارا ہوگا، وقذف ھذا، کسی کے اوپر بہتان لگایا ہوگا، واکل مال ھذا، اور کسی کا مال کھایا ہوگا. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فیؤتی ھذا من حسناتہ، جن لوگوں کی اس نے حق تلفیاں کی، نیکیاں بہت کی تھیں، نمازیں بھی پڑھی، روزے بھی رکھے، عبادات و ریاضات بھی کرتا رہا، لیکن کسی کو گالی دی، کسی کا خون بہایا، کسی کا مال دبایا، کسی کو اس نے مارا. سرکار فرماتے ہیں کوئی ایک صاحب معاملہ آئے گا، جس شخص کے اس نے حق تلف کیے تھے، اس شخص کی نیکیاں اس صاحب معاملہ کو دے دی جائیں گی. سرکار فرماتے ہیں
وَيُؤْتَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، دوسرا شخص آئے گا، اس کو بھی اس کی نیکیاں دے دی جائیں گی۔ اب نیکیاں دیتے 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 معاملہ یہاں تک پہنچ جائے گا کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ سرکار فرماتے ہیں فَإِنْ فَنِئَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ، اگر اس شخص کی نیکیاں اس بات سے پہلے ختم ہو گئیں کہ جو فیصلہ اس پر آنا تھا وہ فیصلہ کیا جائے، سرکار فرماتے ہیں اخذ من خطاياهم، اب جن لوگوں کے حقوق باقی تھے، جن کو اس نے مارا تھا، جن کا مال غصب کیا تھا، جن کو تکلیف دی تھی، جن کی حق تلفیاں کی تھی، سرکار فرماتے ہیں ابھی لوگ باقی ہوں گے۔ اب کیا کیا جائے گا؟ ان لوگوں کے گناہ اس شخص کے نامہ اعمال میں داخل کر دیے جائیں گے، اس شخص پر ڈالے جائیں گے۔ پھر فرماتے ہیں ثم طرح فی النار، پھر اس شخص کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس روایت سے پتا چلا کہ اگرچہ کہ ایک شخص نیک ہو، اگرچہ کہ پرہیزگار ہو، اگرچہ کہ متقی ہو، لوگ اسے اچھا سمجھتے ہوں، لیکن اگر اس نے حقوق کے معاملے میں کوتاہیاں کی اور وہ مہلکات سے بچنے میں ناکام رہا، میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بروز قیامت اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضی کی صورت میں جہنم کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو لہذا جس طرح عقائد کی معلومات، عبادات کی معلومات، معاملات کی ضروری معلومات ہمارے لیے حاصل کرنا اپنی اپنی کیفیات کے مطابق ضروری ہے، میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اسی طرح مہلکات اور منجیات کا علم حاصل کرنا بھی ہم پر ضروری ہے۔ تو لہذا آج اسی سلسلے میں انشاءاللہ عز و جل جو چند مہلکات ہیں، ہم ان مہلکات کے بارے میں کچھ بنیادی مسائل سیکھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اگر توجہ سے سنیں گے اور ساتھ ساتھ کچھ مدنی پھول جو دیے جا رہے ہیں، اگر یہ مدنی پھول لکھنے کی سعادت بھی حاصل کر لیں گے انشاءاللہ عز و جل، بہت حد تک ہمیں اس کی ضروری معلومات حاصل ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مہلکات سے بچنے، اس کے لیے عملی تدابیر اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جو مہلکات جن کا علم حاصل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، انہی میں سے جھوٹ کے بارے میں ضروری معلومات حاصل کرنا، توریہ کس کو کہتے ہیں، بد عہدی کیا چیز ہے، انشاءاللہ عز و جل ہم آج مختصر وقت میں موقع کی مناسبت سے ان کی چند ضروری معاملات، ان کی ضروری امور کے بارے میں انشاءاللہ عز و جل معلومات حاصل کریں گے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سب سے پہلے جھوٹ کسے کہتے ہیں، جھوٹ کی تعریف کیا ہے؟ یاد رکھیے، خبر کا واقع کے مطابق نہ ہونا جھوٹ ہے۔ خبر کا واقع کے مطابق نہ ہونا جھوٹ ہے۔ خبر کا واقع کے مطابق نہ ہونا جھوٹ ہے۔ یہ عربی میں اس کو کذب کہتے ہیں۔ یہ صدق کا عکس ہے۔ صدق کہتے ہیں سچ کو، جو شے ہے سچ ہے وہ جھوٹ نہیں، جو جھوٹ ہے وہ سچ نہیں۔ سچ کہتے ہیں خبر کا واقع کے مطابق ہونا، یہ سچ۔ اب یہ سچ کی تعریف بھی ہمیں آنا چاہیے، تو سچ کہتے ہیں خبر کا واقع کے مطابق ہونا، صدق سچ، اور کذب ہے خبر کا واقع کے مطابق نہ ہونا۔ اس کو آسان مثال سے آپ یوں سمجھیے، مثال کے طور پر ایک شخص ہے، آج صبح یہاں پہ آیا ایک اسلامی بھائی، اس نے ناشتہ نہیں کیا۔ اب کسی اسلامی بھائی نے اس سے پوچھا کہ کیا آج آپ نے صبح ناشتہ کیا؟ یہ ایک گزشتہ ماضی کے اندر واقعہ تھا، اس کے بارے میں خبر پوچھ رہا ہے۔ سوال یہ کیا کہ آج آپ نے صبح ناشتہ کیا؟ اس نے جواب دیا میں نے ناشتہ نہیں کیا۔ ایک واقعہ ہے ناشتہ نہ کرنے کا، اور یہ جو خبر دے رہا ہے کہ میں نے ناشتہ نہیں کیا، اس کی یہ خبر واقع کے مطابق ہے، تو یہ سچ ہوگی۔ اگر ناشتہ نہیں کیا تھا اور اس نے کہا کہ میں نے ناشتہ کر لیا، یہ خبر دینا ہے، میں نے ناشتہ کر لیا یہ خبر دینا ہے، اور حقیقت کیا ہے؟ اس نے حقیقت میں ناشتہ نہیں کیا، اب یہ صورت کہلائے گی جھوٹ، کذب۔ تو خبر کا واقع کے مطابق ہونا سچ،
اور خبر کا واقع کے مطابق نہ ہونا جھوٹ۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، بعض گناہ ایسے ہیں جو ہماری شریعت مطہرہ میں جن کو منع کیا گیا، جبکہ گزشتہ امتوں میں، گزشتہ شریعتوں میں وہ گناہ سچ گناہ نہیں تھے، ان کی کچھ جواز کی صورتیں تھی، بعض بالکلیہ جائز تھی۔ جیسے شراب گزشتہ امتوں کے لیے حلال تھی، ہماری امت کے لیے یہ شراب حرام قرار دی گئی۔ لیکن جھوٹ ایک ایسا فعل ہے جو تمام شریعتوں میں منع ہی کیا گیا ہے۔ ایسا کبھی عمل ہے، برا عمل ہے کہ جھوٹ ہر شریعت میں ہی منع کیا گیا۔ بخاری اور مسلم شریف کی روایت جناب سیدنا عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدق یعنی سچ کو لازم کر لو، صدق یعنی سچ کو لازم کر لو، کیونکہ سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے، اور نیکی جنت کا راستہ دکھاتی ہے۔ آدمی برابر سچ بولتا رہتا ہے اور سچ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ عز و جل کے نزدیک صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ تو یہ سچ بولنے کے لیے آدمی کوشش کرتا رہا، جب موقع آیا جھوٹ سے بچنے کی کوشش کی، اللہ تبارک و تعالی اسے مقام صدیقیت عطا فرما دیتا ہے۔ اور پھر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جھوٹ سے بچو، کیونکہ جھوٹ فجور، نافرمانی یعنی گناہ کی طرف لے جاتا ہے، اور فجور جہنم کا راستہ دکھاتا ہے۔ اور آدمی برابر جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ عز و جل کے نزدیک کذاب یعنی جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح جھوٹ کی مذمت جو حدیث میں بیان کی گئی، جھوٹ کی کیسی نحوست ہے، چنانچہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب بندہ جھوٹ بولتا ہے اس کی بدبو سے فرشتہ 1 میل دور ہو جاتا ہے۔ جھوٹ کی ایسی نحوست ہے کہ جو فرشتہ ہم پر مقرر کیا گیا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کے نزول کا باعث اور سبب ہے، وہ فرشتہ ہم سے جھوٹ کے باعث 1 میل دور چلا جاتا ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، عموماً کوئی شخص چاہے وہ سچ بولتا ہے نہیں بولتا، جھوٹ بولتا ہے نہیں بولتا، تقریباً ہر ایک شخص یہ سمجھتا ہے کہ جھوٹ بولنا ہر صورت میں ناجائز ہے، ہر صورت میں گناہ ہے۔ تو یاد رکھیے ایسا نہیں ہے، بعض صورتوں میں جھوٹ بولنا مباح ہے، نہ ثواب نہ گناہ، بعض صورتوں میں جھوٹ بولنا جائز ہے، بعض صورتوں میں جھوٹ بولنا واجب ہے۔ اب چونکہ جھوٹ کا علم حاصل کرنا ہم پر لازم ہے، اب اس کے طریقے بھی ہمیں آنے چاہیے کہ کہاں پر کس صورت میں مجھ پر جھوٹ بولنا شریعت کی طرف سے واجب کیا گیا، کہاں مجھے اختیار دیا گیا کہ میں جھوٹ بول سکتا ہوں یا نہیں بول سکتا، اور کس صورت میں اگر میں جھوٹ بولوں گا تو میں گناہ کا مرتکب قرار پاؤں گا۔ تو لہذا ہم اگر بیان کیے جانے والے مسائل کو بغور سنیں گے تو انشاءاللہ عز و جل ہم بہت حد تک جھوٹ کی معرفت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ جھوٹ کے بارے میں صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت مولانا مفتی امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کی فقہ حنفی کے جو تقریباً تمام مسائل ہیں، انسان کی پیدائش سے لے کر موت تک جتنے بھی اس کو معاملات درپیش آتے ہیں، کم و بیش ان تمام مسائل پر مشتمل کتاب بہار شریعت، اس کا یہ حصہ 16 میرے ہاتھ میں اس وقت، اس کا حصہ 16، اسی بہار شریعت کے 16ویں حصے، اس کا صفحہ 158، 59، 60 اور 61، یہ آپ نوٹ کر لیجئے، چونکہ ہم جو یہاں سیکھتے ہیں عموماً
ایسا ممکن نہیں ہوتا کہ ہم تمام کے تمام مسائل سیکھنے میں کامیاب ہو جائیں. ضروری حد تک احکام کی معرفت ہمیں مل جائے گی. اس کے علاوہ ہمیں مختلف اوقات میں جو ہمارے مختلف درس دینے والے اسلامی بھائی ہیں وہ ہمیں مختلف کتب کے بارے میں رہنمائی پیش کریں گے. تو اگر ہم ان کتب سے مسائل کو پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ عز و جل بہت حد تک ہم مسائل کو سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں گے. تو بہار شریعت حصہ 16 صفحہ 158 59 60 اور 61 یہ 4 صفحات مکمل ہیں اور 5ویں صفحے کی چند سطریں ہیں. اس میں جھوٹ کے بارے میں صاحب بہار شریعت نے مستند احادیث جمع فرمائی اور اس کے ساتھ ساتھ جھوٹ کن صورتوں میں بولنا جائز، کن صورتوں میں بولنا واجب، کن صورتوں میں بولنا مباح. تو اس طرح مختلف صورتیں صاحب بہار شریعت نے بیان کی ہیں. تو آئیے ہم بہار شریعت کے 16ویں حصے سے ہی جھوٹ کی چند صورتوں کے بارے میں سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صاحب بہار شریعت ارشاد فرماتے ہیں کہ جھوٹ بولنے کی چند صورتیں ہیں جہاں جھوٹ بولنا جائز ہے، یعنی اس میں گناہ نہیں. نمبر 1 جنگ کی صورت میں کہ یہاں اپنے مقابل کو دھوکہ دینا جائز ہے. جو پہلی جھوٹ کی جواز کی صورت ہے اس میں کیا ہے؟ جھوٹ بولنا جائز ہے. کس مقام پر؟ جب سامنے دشمن ہو اور دشمنوں سے جنگ کا موقع ہو اور اعلاء کلمت الحق کے لیے، اسلام کے کلمے کی سربلندی کے لیے، دین اسلام کی فتح کے لیے اگر آپ دشمن کو دھوکہ دینے کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں تو اب دھوکہ دینے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے. یہ پہلی جواز کی صورت. دوسری صورت صاحب بہار شریعت ارشاد فرماتے ہیں 2 مسلمانوں میں اختلاف ہے اور یہ ان دونوں میں صلح کرانا چاہتا ہے. 2 اسلامی بھائی ہیں، آپس میں ناراض ہیں، آپس میں ٹھنی ہوئی ہے، کوئی بھی نہیں مانتا کہ میں جھک جاؤں. اب یہ ان میں صلح کروانا چاہتا ہے تو اب کسی ایک کے پاس جا کر جھوٹ بول دے کہ فلاں آپ کی تعریف کر رہا تھا، وہ تو آپ کو سلام کہہ رہا تھا، وہ تو فلاں لوگوں کے سامنے آپ کی اچھے انداز میں تعریف بیان کر رہا تھا. اب در حقیقت ایسا نہیں تھا، لیکن چونکہ یہ 2 مسلمان بھائی ہیں اور ان کی یہ باہم ناچاکی کسی بڑے نقصان کا باعث بن سکتی ہے، تو گویا اس بڑے نقصان سے بچانے کے لیے اور شریعت مطہرہ کو ہرگز یہ مطلوب نہیں کہ 2 مسلمان آپس میں ناراض رہیں کسی دنیاوی غرض سے. تو اب اگر مسلمان دنیاوی غرض سے ناراض ہیں، ان کو راضی کرنے کے لیے ایک شخص ایک کے پاس جاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ فلاں شخص آپ کے بارے میں اچھے تاثرات پیش کر رہا تھا. اب اس دوسرے کے پاس گیا اور اس کو کہا کہ فلاں شخص جو ہے وہ آپ کے بارے میں اس انداز میں آپ کی تعریف کر رہا تھا، آپ کی خوبیاں بیان کر رہا تھا. لہذا فقہا فرماتے ہیں اس صورت میں بھی جھوٹ بولنا جائز ہے. تیسری صورت زوجہ کو خوش کرنے کے لیے کوئی ایسی بات بیان کی جائے جو حقیقت میں اس میں نہیں ہے. مثال کے طور پر یہ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے احیاء العلوم کے اندر اور کیمیائے سعادت میں زبان کی آفتوں کا بیان جہاں امام غزالی رحمت اللہ تعالی نے کیا، وہیں جھوٹ کے تفصیلی احکام بیان فرمائے. یہ جھوٹ کی تقریباً آپ کو تمام معلومات ان 2 کتب میں بآسانی مل جائے گی. اور پھر جو میں نے بہار شریعت عرض کیا اس میں سے بھی مطالعہ کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل بہت فائدہ ہوگا. اب جو تیسری صورت بیان کی گئی زوجہ کو خوش کرنے کے لیے خلاف واقع بات کہہ دے. امام غزالی نے مثال دی 2 بیویاں ہیں اور جا کے دونوں کو کہتا ہے کہ مجھے تم سے بہت زیادہ محبت ہے. اب اس صورت میں اس کا چونکہ یہ قلبی میلان اس زوجہ کا بڑھے گا، رغبت بڑھے گی، اس وجہ سے اس کا یہ خلاف واقع بات بیان کرنا جائز ہے. چوتھی صورت کسی ظالم کے ظلم سے کسی کو بچانا چاہتا ہے، کسی ظالم کے ظلم سے کسی شخص کو بچانا چاہتا ہے تو اب جھوٹ بولنا جائز ہے. اس کی صورت یہ ہے، فقہا نے بیان کی، اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتاوی رضویہ شریف کی 24ویں جلد میں اس مسئلے کو بھی بیان فرمایا. آپ فرماتے ہیں مثال دیتے ہوئے رد المختار، اس کے حوالے سے آپ بیان فرماتے ہیں احیاء العلوم میں بھی یہ تحریر ہے کہ ایک شخص کوئی آلہ جارحہ لے کر کسی شخص کو ڈھونڈ رہا ہے. آلہ جارحہ ایسا آلہ جو کسی کو قتل جس سے کیا جا سکے. ہمارے دور میں کوئی پسٹل لے لے، اسلحہ لیے ہوئے، تلوار لیے ہوئے، خنجر یا چاقو لیے ہوئے اور غصے میں اس کے تیور بتا رہے ہیں کہ اب یہ جس شخص کو ڈھونڈ رہا ہے اس کو نقصان پہنچا دے.
یا کوئی ایسی سچویشن کریٹ ہو گئی کہ اب یہ اس کو قتل کر ڈالے گا. اب اگر مجھے پتا ہے کہ فلاں شخص اس مقام پہ چھپا ہوا ہے اور وہ آنے والا آتا ہے مجھ سے پوچھتا ہے کہ فلاں کہاں پر ہے، اب اگر میں کہوں کہ مجھے نہیں پتا تو میرے لیے جھوٹ بولنا جائز. صاحب بحر شریعت مزید ارشاد فرماتے ہیں اگر سچ بولنے میں فساد پیدا ہوتا ہو تو اس صورت میں جھوٹ بولنا جائز ہے. سچ بولنے میں فساد پیدا ہوتا ہو تو اس صورت میں جھوٹ بولنا جائز ہے. گھروں میں عام طور پر چپتلشیں ہو جاتی ہیں، ناچاکیاں ہو جاتی ہیں، کئی طرح کے مسائل ہوتے ہیں. ساس نے بہو کو کچھ کہہ دیا، بہو نے منہ بنا کے کچھ بات کر دی، تو اس طرح گھر میں آپس میں اس طرح کی کئی باتیں ہوتی ہیں. اب بہو نے کسی مقام پر کوئی بات کہہ ڈالی ساس کے خلاف، اب ساس کو پتا چلا، ساس تفتیش کر رہی ہے، تحقیق کر رہی ہے، اور اس کے بتانے کی وجہ سے بہو کا گھر اجڑ سکتا ہے، کوئی فتنہ برپا ہو سکتا ہے، مار داڑ ہو سکتی ہے، ظلم ہو سکتا ہے، زیادتی ہو سکتی ہے. اب اس صورت میں فساد سے بچانے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے. یہ کہہ دے کہ اس نے نہیں بولا، یا جیسا آپ کہہ رہے ہیں ایسا اس نے نہیں کہا. اسی طرح میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بعض باتیں ہمارے ہاں مبالغے کے طور پر رائج ہوتی ہیں. مثال کے طور پر ایک دوست کسی دوسرے دوست کے یہاں کسی کام سے گیا، ایک مرتبہ گیا، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، 4 مرتبہ. جب متعدد مرتبہ اس کے گھر گیا وہ نہیں ملا تو محاورہ عام ہے، یہ کہتے ہیں میں 1000 مرتبہ تمہارے گھر آیا تم تو گھر نہیں ملے. اب دراصل یہاں پر 1000 کا عدد مقصود نہیں ہے، بلکہ جو ہمارا اس کے گھر جانا تھا اس جانے کی تعداد کی کثرت بیان کرنا مقصود ہے کہ میں بہت زیادہ تمہارے گھر آیا اس کے باوجود تم نہیں ملے. تو وہ باتیں جو عادتاً مبالغے کے طور پر بولی جاتی ہیں اس کو فقہا جھوٹ شمار نہیں کرتے، جبکہ حقیقت میں وہ بکثرت گیا ہو. اگر صرف ایک دفعہ گیا اور وہ کہہ رہا ہے میں 100 مرتبہ تمہارے گھر آیا، 1000 مرتبہ آیا، تو اب یہ جھوٹ ہی رہے گا. اسی طرح میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بعض ایسے قصے ہیں، کہانیاں ہیں جو مختلف اوقات میں بیان کی جاتی ہیں. بیان کرنے والے کو بھی پتا ہے، سننے والے کو بھی پتا ہے کہ ایسا عموماً ہوتا نہیں ہے. اس کی مشہور مثال مثنوی مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ انسانوں کی، مسلمانوں کی نصیحت کے لیے ایسے واقعات بیان کیے جن کا حقیقت میں کوئی وجود نہیں ہے. مثلا درخت بول پڑا، شیر بول پڑا، فلاں مقام پہ ایسا ہو گیا، فلاں مقام پہ. تو مثنوی کی حکایات ہیں. اب یہ انڈرسٹوڈ ہے، بیان کرنے والے کو بھی پتا ہے کہ درخت عموماً بولتا نہیں، سننے والے کو بھی پتا ہے کہ شیر عموماً انسانی کلام نہیں کر سکتا. اب اس طرح کے جو واقعات، جو قصے، جو حکایات بیان کی جاتی ہیں یہ بھی جھوٹ میں شمار نہیں کی جائیں گی. اسی طرح تعریض ایک شرعی اصطلاح ہے. تعریض کی بعض صورتیں جائز ہیں. تعریض کی بعض صورتیں جائز ہیں جن میں لوگوں کا دل خوش ہوتا ہو، مزاح کا عنصر پیدا ہوتا ہو، جس میں کسی کی دل آزاری نہ ہوتی ہو، حوصلہ شکنی نہ ہوتی ہو. اس کی مثالیں احادیث طیبہ میں بھی ملتی ہیں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بڑھیا حاضر ہوئی اور جنت میں جانے کی خواہش کا اظہار کیا. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی. اب یہ ان کے لیے حیرت کی بات تھی. تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر وضاحت بھی فرما دی کہ ظاہر سی بات ہے یہ احادیث طیبہ میں مضمون ملتا ہے کہ جب جنتی جنت میں جائیں گے تو 30 یا 33 سال ان کی عمر ہوگی. اب کوئی بوڑھا تو ہوگا نہیں، جو بھی جنت میں جائے گا وہ جوان ہو کے جائے گا. اسی طرح ایک صحابی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے اونٹ عطا فرمائیے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تجھے اونٹ کا بچہ دوں گا. اب یہ حیران ہوئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر اونٹ کا بچہ ہی ہوتا ہے. اب اس طرح کے واقعات جن میں مزاح کا عنصر اور کسی کو تکلیف بھی نہ پہنچے تو اس صورت میں اس کا استعمال کرنا درست ہے. یہی ہے آرزو تعلیم قرآن ہو جائے، تلاوت کرنا صبح و شام، تلاوت کرنا صبح
شام